وہ سوشل میڈیا پر بھی جاری ہے آپ لوگوں کی، اور ویسے بھی ٹاک شوز پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے. سو آئی اسٹارٹ ود یو ملک صاحب. پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جس پہ بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے، اور آپ تو استعفیٰ تک مانگ بیٹھے ہیں چیف جسٹس. میرا خیال ہے غلط رپورٹنگ ہوئی ہے اس کی. آپ نے استعفیٰ نہیں مانگا؟ میں نے اور بات کی تھی، وہ اور تھی. وہ یہ تھا کہ اگر کاش اس سے پہلے جسٹس قاضی فائزہ کی ایک لیگیسی تھی جس میں انہوں نے سیاستدانوں کے خلاف ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے فیصلے کو ریوزٹ کیا، پارلیمنٹ کو مضبوط کیا. اب وہ ایک ایسا فیصلہ دے گئے ہیں جس سے آپ ٹیکنیکل بنیادوں پہ الیکشن کمیشن کو آپ نے ویپنائز کر کے وہ پارٹی انٹرنل ڈسپیوٹ کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن کسی بھی پارٹی کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر سکتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس فیصلے سے پہلے بہتر ہوتا کہ ان کی جو لیگیسی بن رہی تھی اس تک جاتے، کیونکہ ان کی جو 62 آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کو اس فیصلے سے پہلے استعفیٰ خود دے دینا چاہیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کاش یہ بات ہوتی کہ وہ یہ فیصلہ نہ دیتے، کیونکہ ان کے جو جورسپروڈنس ایوالو کر رہے تھے وہ اس میں اب کنٹرڈکشن آ گئی. ایک طرف وہ سیاستدانوں کو کہتے ہیں 62-63 نائل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جو ضیاء الحق نے کانسٹیٹیوشن پروویژن ڈالی ہیں اس پہ ان کی تنقید ہے. ایک طرف الیکشن ایکٹ جو آئین کے مبینہ طور پہ آرٹیکل 17(2) کے متصادم ہے، وہ اس کو بنیاد پہ آپ ایک پوری بڑی جماعت کو ٹیکنیکلی فارغ کر رہے ہیں. تو اس میں دو پوائنٹ ہے نا. ایک تو آپ مبینہ طور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں عام ویور کے سمجھنے کے لیے، کیونکہ اگر وہ اتنا ہی متصادم ہوتا تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جاتا ابھی تک کسی نہ کسی طرح. نہیں، اس کو ذکر ہی نہیں کیا نا. مسئلہ یہ ہے نہیں، میں ویسے کہ اتنے سال 2017 سے چل رہا ہے نا، ابھی تک تو کوئی اڑا چکا ہوتا. آپ مبینہ دیکھیں، بات یہ الیکشن کمیشن ایکٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ کو دیکھتے ہیں، آپ نے لوگوں کے رائٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. لوگوں کے رائٹ یہ ہیں کہ جو عام آدمی ہے جو اپنی چوائس کا ووٹ جس کو دینا چاہے وہ اس کو دے سکے. آپ نے اب جورسپروڈنس کے حوالے آپ نے الیکشن کمیشن کو اتنا امپاور کر دیا ہے کہ وہ ڈسپیوٹ ابھی اس طرف آتے ہیں نا. دو چیزیں، ایک تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے استعفیٰ نہیں مانگا، آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آئی وش کہ وہ پہلے ریزائن کر دیتے، یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. بالکل، کیونکہ اب اس کے بعد یہ الیکشن مجھے بتائیں. لیکن آپ بطور جرنلسٹ اس طرح کے دیکھیں، ہمارا کیا کام ہے کہ الیکشن استعفے مانگے اداروں کے سربراہان سے. استعفے وہ مس کوٹ کیا آپ کو میڈیا نے، وہ یہ بات کہ جی میں نے یہ مطالبہ کیا، یہ بات غلط ہے. اوکے، فیئر انف. تو یہ اوور پلے کر دیا جاتا ہے نا سوشل میڈیا پہ آتے ہی، پھر اس کے بعد ڈیمانڈ چینج ہو جاتی. فیصلے کے میرٹس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو الیکشن ایکٹ کو ترجیح نہیں دینی چاہیے تھی، جو بنیادی حقوق تھے پاکستان کے عوام کے، اس کو متاثر نہیں کرنا چاہیے تھا. Is that what you're saying? So, Constitution is supreme than Election Act. دیکھیں، بالکل جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سپریم ہے، اور جو سپریم کورٹ کا جو میجارٹی ججمنٹ ہے راولپنڈی بار ایسوسیشن فل کورٹ کا فیصلہ ہے، جیسے شیخ عظمت سعید کی ججمنٹ، اس میں بڑا واضح چیلنج ہوا تھا کہ 18ویں ترمیم میں جو کانسٹیٹیوشن پروویژن تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے، یہ کانسٹیٹیوشن میں مینشن تھا، اس کو ڈیلیٹ کیا گیا 18ویں ترمیم میں، ختم کر دیا گیا. تو جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ یہ کوئی بالکل ٹھیک کیا گیا، اس سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جمہوریت متاثر ہوتی ہے. یہ ججمنٹ موجود ہے، اس کا ڈسکشن نہیں ہوئی. بے نظیر بھٹو کا ججمنٹ جو 1988 میں سیم اسی طرح کا کیس تھا اور چیلنج ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ یہ جو انٹرا پارٹی کے الیکشن کی بنیاد پہ کسی کو الیکشن سمبل دینا، یہ اس کو اگنور کیا ہے سپریم کورٹ. دونوں چیزیں اگنور کی گئی ہیں. آرٹیکل 17 اگنور کیا گیا، اور ہائپر ٹیکنیکل بنیادوں پہ کہ جی فلاں کیوں نہیں گئے ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کیوں گئے، لاہور ہائی کورٹ میں کیوں معاملہ، یا اور جو چیزیں ہیں ان بنیادوں پہ. ڈیورنگ دیٹ پروسیس یہ بھی پوچھا نا، بتائیں جی آپ کے الیکشن ہوئے، کوئی رسید دکھا دیں، آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے کوئی پیغام بھیجا تھا وہ دکھا دیں. مجھے یہ بتائیں، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ ساتھ میں عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ اگر ایک تو اب جگہ پشاور بتاتے ہیں نکلتی ہوئی چمکنی ہے، انہوں نے یہ کہا کچھ تو دکھا دیں جس کی بنیاد پر ہم آپ کے حق میں فیصلہ دے دیں. سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ اینکر بن کے جج جو ہیں وہ سوال کریں، وہ کورٹ آف لا آئین اور قانون کی انٹرپریٹیشن کریں. مجھے یہ بتائیں، جو یہ 6 صفحات ہیں، اس میں ایک کانسٹیٹیوشن پروویژن جو 17 ہے اس کا ذکر نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ سارا معاملہ. 2 بڑے فیصلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ لارجر بینچ کے ہیں، ان کو اگنور کیوں کیا؟ عمران وسیم صاحب بہت بے چین ہو رہے ہیں آپ کے جوابات دینے کے لیے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کہاں ہے آئین اور قانون، کہاں فالو کیا گیا یہ بتا دیں. وہ کہتے ہیں الیکشن ایکٹ کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن تو سپریم ہے نا، آپ اس کو تو نہیں اگنور کر سکتے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کا کام نہیں ہے اینکر بننا، اس قسم کے سوالات کر کے آپ وہ کر رہے ہیں جو کہ ان کے نزدیک ارریلیونٹ سوالات تھے، صرف کیس کے میرٹ کے اوپر جانا چاہیے تھا. عادل بھائی، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جو پی ٹی آئی کے اپنے وکلا ہیں وہ میڈیا پہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ عدالتوں کے پاس ایسا اختیار ہی نہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن کا جائزہ لے سکیں. ابھی کل لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن میں خامیاں تھیں،
لیکن یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ان کو اعتراض ہے کہ ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن کا کیوں جائزہ لیا، لیکن اگر یہی فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کر دے، ان کے حق میں فیصلہ دے دے، پھر ان کو اعتراض نہیں، کیونکہ وہ پشاور ہائی کورٹ ہے، ان کے حق میں فیصلہ آ رہا ہے۔ لیکن اگر سپریم کورٹ سے وہ فیصلہ سسٹین نہیں ہوتا، پوری پاکستان کی عوام نے، 25 کروڑ عوام نے دیکھا کہ ان کی تیاری نہیں تھی۔ اور جہاں تک بات ہوتی ہے جج صاحبان کے سوالات کی، یہ میرے خیال سے پہلی ایسی پروسیڈنگ جو میں نے دیکھی ہے، اس سے پہلے تو ہسٹری کے سوالات بھی ہو جاتے تھے، اس پورے کیس میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق پوچھے گئے ہیں، باہر سے سوال نہیں پوچھا گیا۔ جہاں تک بات ہے فنڈامنٹل رائٹ کی، تو اگر آرٹیکل 17(2) کا جو ذکر ہوتا ہے، آرٹیکل 17(2) کو آپ پڑھیں، اس میں دیکھیں کہیں پہ نہیں لکھا گیا، ووٹ ڈالنے کی بات وہاں پہ نہیں کی جا رہی آرٹیکل 17 میں۔ اور پھر فنڈامنٹل رائٹ کی جو بات ہوتی ہے، پہلے تو یہ کیس انٹرا پارٹی الیکشن کا ہے، یہ بلے کے نشان کا کیس ہے نہیں۔ آرٹیکل 17 میں کہیں الیکشن سمبل کا ذکر نہیں ہے، یہ بار بار عدالت میں بات ہو رہی تھی کہ آرٹیکل 17 میں دکھا دیں کہاں الیکشن سمبل لکھا ہے۔ آرٹیکل 17 میں انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہیں لکھا۔ آرٹیکل 17 سب کلاس 2 یہ کہتا ہے کہ آپ سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں، آپ سیاسی جماعت کے ممبر بن سکتے ہیں، باقی ووٹر کی بات نہیں کر رہا آرٹیکل 17(2). اب آگے چلیں، اگر فنڈامنٹل رائٹ کی ہم بات کریں تو فنڈامنٹل رائٹ جیسے ہماری ابھی پروگرام سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، آپ کا بنیادی حق ہے لبرٹی کا، کوئی آپ کا اس کو کرٹیل نہیں کر سکتا۔ آپ کا بنیادی حق ہے فریڈم آف موومنٹ کا، کوئی کرٹیل نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں پہ آپ ریڈ لائن کراس کریں گے، آپ قانون کو توڑیں گے، آپ قانون کو فالو نہیں کریں گے، تو قانون میں، کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کے وہ جو رائٹس ہیں وہ کرٹیل ہو جائیں گے۔ تو آپ کے خیال میں انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہ کرا کے ریڈ لائن کراس؟ میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کا اس میں اس کانسٹیٹیوشن میں ذکر نہیں ہے، فنڈامنٹل رائٹ کا جو پورا چیپٹر ہے اس میں انٹرا پارٹی الیکشن اور سمبل کا ذکر نہیں ہے۔ جو انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق قانون ہے، الیکشن ایکٹ 2017 ہے، وہ آئین کے آرٹیکل 219 کی سب کلاس ای میں کور ہوتا ہے، جہاں پہ الیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشنل جو آپ کی جورسڈکشن ہے، جو اختیارات ہیں، ان کو بھی آپ جو ہے وہ استعمال کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو قانون اختیار دیتا ہے آپ وہ بھی ایکسرسائز کریں گے، اس جورسڈکشن کو بھی آپ لے کے چلیں گے، وہ اقدامات بھی آپ اٹھائیں گے۔ اب جتنی بھی یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر آپ تنقید ہو رہی ہے، یا ہمارے جیسے حسنات بھائی نے کہا کہ میں نے تو استعفے کی بات نہیں کی، انہوں نے ٹیکنیکل جو بات کی، ظاہر سی بات ہے کہ ہر اپنی مرضی کا پک اینڈ چوز ہو جاتا ہے نا، میڈیا میں بھی ٹکر کی صورت میں بھی یا سوشل میڈیا میں بھی۔ جتنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر آئینی ہے، کسی نے نہیں کہا، کسی نے کہا کہ یہ غیر قانونی فیصلہ ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہائپر ٹیکنیکل ہے۔ اب ہائپر ٹیکنیکل، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو والے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی، وہ ساری چیزیں آئیں گی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ ابھی مختصر فیصلہ ہے، ابھی جو یہ مختصر فیصلہ ہے، ہر چیز کو ظاہر سی بات ہے جو سوالات اٹھ رہے ہیں یہ عدالت میں بھی اٹھے ہیں۔ آرٹیکل 17 کا ذکر عدالت میں بھی ہوا ہے، اس کا عدالت نے سوال بھی پوچھے ہیں، اس پہ جواب بھی آیا ہے، تو اس پہ کیوں عدالت کی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی؟ یہ آپ کو ڈیٹیل ججمنٹ میں ان تمام چیزوں کے آنسر ملیں گے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت جو 9 مئی کے بعد جو حالات بنے ہیں، بڑا واضح تھا، سب کو پتا تھا کہ بلہ نہیں ملنا۔ سپریم کورٹ کے پاس 2 آپشن تھے، یا وہ الیکشن کراتی یا بلہ دیتی، اور انہوں نے الیکشن کرایا۔ نہیں، سپریم کورٹ کے پاس 2 آپشن تھے، یا انٹرا پارٹی الیکشن کو مان لیتے یا انٹرا پارٹی الیکشن کو نہ مانتے، بلہ اس میں ہے ہی نہیں، بلہ آپ کو انٹرا پارٹی الیکشن کو ویلڈ قرار دینے پہ ملنا ہے۔ آئینی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، آئینی ریکوائرمنٹ ختم ہو گئی 18ویں ترمیم میں، میں یہی بات کر رہا ہوں۔ 18ویں ترمیم میں اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو کانسٹیٹیوشن اوبلیگیشن تھی وہ ختم کر دی گئی۔ اچھا، یہ اس کا جواب دوسری بات یہ ہے کہ وکلاء کی، حسنات صاحب مجھے بتائیں، آپ جب یہ کہتے ہیں when you say this کہ we knew it they are not going to get this bad symbol from Supreme Court of Pakistan، آپ یہی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا، آپ الیکشن کمیشن کہہ لیں، دیکھیں ایک جرنلسٹ جو ہے، ایک عام بندہ ٹرول سوشل میڈیا کا کوئی اکاؤنٹ تو کر سکتا ہے یہ کام، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تجزیاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ ملنا ہے یا نہیں ملنا، لیکن یہ کہنا کہ سب کو پتا تھا۔ بات یہ کہ یہ بات بالکل کب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں۔ دیکھیں سیاسی جماعتیں جس طریقے سے چل رہی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو سیاست میں فلاز ہیں ان کی وجہ سے اس وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور جو بھی اس وقت 9 مئی پہ ان کا سٹانس ہے کہ لندن پلان ہے اور اداروں کا ایک پلان ہے، آپ کا خیال ہے کہ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود کروایا ہے اسٹیبلشمنٹ، اور سپریم کورٹ کو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لندن پلان، اس میں وہ سیاست کس طرح، میں وہی کہہ رہا ہوں، اس طرح غیر قانونی چیزیں کر کے آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور یہی چیزیں اگر اسی بات کو جو ابھی ہمارے حسنات بھائی کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے، ان کے لیے زمین گرم کر دی گئی ہے، اور غلطی ان کی اپنی ہے، یہ جو غلطی بے شک ان کی ہے، بات یہ اس کو، اسی بات کو اگر آپ لے کے چلیں، جب آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ
کچھ لوگوں کے بیانات کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ فیصل واڈا نے کہہ دیا تھا, راجہ ریاض نے کہہ دیا تھا کہ ان سے الیکشن سمبل لے لیا جائے گا, بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا. اگر وہ بات ٹھیک ہو جائے گی اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ اس نے میں کہتا ہوں یہ بات مان لیں, میں کہتا ہوں اپنا عادل بھائی یہ بات آپ مان لیں. اس کے باوجود بھی جب آپ نے اپنے چیزوں کو لے کے چلنا ہے, پارٹی کی چیزوں کو لے کے چلنا ہے, آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کرانا ہے, کیا اداروں نے آ کے آپ کی چیزوں کو بالکل سٹریم لائن کرنا ہے؟ آپ اپنا الیکشن کمیشن بنائیں پارٹی کا الیکشن کرانے کے لیے, اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھیں کہ وہ 6 ممبر کا ہوگا. آپ ایک بندے سے پورا پاکستان کا الیکشن کرا دیں, پاکستان تحریک انصاف کا. آپ وہ بندہ عمر ایوب جو کہ منتخب نہیں ہے, آپ اس سے چیف الیکشن کمیشن جو آپ کا بنتا ہے, چیف الیکشن کمیشن جو آپ کا بنتا ہے, آپ اس ان الیکٹڈ بندے سے آپ چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کروا دیں. آپ اپنا الیکشن دیا تھا, کوئی جنرل سیکرٹری نے کیا کرنا چاہیے؟ میں وہی نہیں, آپ کو نیا جنرل سیکرٹری کا الیکشن کروانا تھا, پھر آپ اس کے ذریعے آپ چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کراتے, اور پھر آپ پیپر ورک کی. میں ضرور بات کرتا ہوں کہ بے شک آپ کے لیے حالات تنگ ہیں, آپ کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے, آپ کے لیے زمین گرم کر دی گئی ہے, لیکن آپ اپنا پیپر ورک پورا کریں. جج صاحبان پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہ جو 91 لوگ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں, آپ نے کسی ایک سے پیسے لیے؟ کیونکہ انہوں نے فیس رکھی ہوئی ہے کہ جو بھی الیکشن پارٹی کا لڑے گا وہ 50,000 روپے فیس جمع کرائے گا, وہ بھی نہیں ہے کہیں, تو وہ بھی ڈاکومنٹس کے اوپر کسی جگہ پہ نہیں ہے. بھائی اپنے ڈاکومنٹس آپ نے خود پورے نہیں کیے, آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے, آپ سوال کا جواب جو ہے وہ گندم سوال ہے, آپ چنا جواب دیتے ہیں. یہ تو خود کمرہ عدالت میں اعتراف کر کے آئے. بٹ جو وہ جو ایک بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ الیکشن نہیں ہوئے, انہوں نے کہا الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. سو اب تو کورٹ میں معاملہ اس سے بھی آگے چلا گیا نا. ان کے وکلا نے خود اتنے لینتھ پہ جا سکتے, ان کے وکلا نے خود کورٹ میں اعتراف کیا کہ ہمارے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. ہاں بالکل ایگریڈ, انہوں نے خود اعتراف کیا. اور الیکشن کمیشن کے خلاف یہ الیکشن کمیشن کے باہر پریس کانفرنس میں بھی کہتے رہے کہ ہاں ہمارے الیکشن میں کچھ گڑبڑ ہے, تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ آپ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں آ جاتا ہے.